جلال شہنشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ میرے دوستو، آج بڑے بڑے مولویانہ رنگ میں، بڑے بڑے سیاسی رنگ میں اور بڑے بڑے جناب عجیب عجیب افکار کو سامنے لاتے ہوئے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو اقبال سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اقبال کو اپنا روحانی باپ کہتے ہیں اور فکر اقبال کو بہت بڑے، اپنے آپ کو فکر اقبال کے بہت بڑے سمجھدان کہلاتے ہیں۔ اور وہ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی کہ وہ نظریات جو آپ نے جمہوریت کے متعلق آپ نے اپنے اشعار میں بیان کیے ہیں، یا تو وہ ان کو سمجھتے نہیں ہیں، اگر سمجھتے ہیں تو وہ ان کو پس پشت ڈالے ہوئے ہیں، پردے میں رکھ کے قوم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، آج میں وہ اشعار آپ کے سامنے علامہ اقبال کے پیش کرنا چاہتا ہوں، مختلف مقامات سے، کچھ اردو کلام میں سے، کچھ فارسی کلام میں سے، جس میں علامہ اقبال نے یہ جمہوریت کی حقیقت بیان کی ہے اور اس میں اپنا نظریہ بھی جمہوریت کے متعلق واضح کیا ہے کہ میں کیا جانتا ہوں اس جمہوریت کو، ڈیموکریسی۔ تو علامہ اقبال کو سنیے، کاش ہمارے مولویوں نے یہ باتیں بیان کی ہوتی اور اپنے آپ سے بھی دھوکہ نہ کیا ہوتا، قوم سے بھی دھوکہ نہ کیا ہوتا اور اقبال سے بھی دھوکہ نہ کیا ہوتا۔ پھر اپنے آپ کو جناب علامہ اقبال کو اپنا روحانی باپ بھی کہتے ہیں۔ ہر تقریر میں جی میں اقبال تو پوچھیا، ہر بات اقبال سے پوچھ لیتے ہیں، نہیں پوچھا تو صرف یہی نہیں پوچھا کہ اقبال جمہوریت کیا ہے، اگر یہی پوچھ لیا تو پھر اقبال بتاتا انہیں۔ تو علامہ فرماتے ہیں جی کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ در حقیقت یہ شعر علامہ اقبال کی کتاب ارمغان حجاز، اس میں ایک نظم ابلیس کی مجلس شورا، جو ابلیس نے مجلس لگائی، اپنے چیلوں کو، اپنی ذریت کو اکٹھا کیا، اس میں یہ خطاب فرماتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ اے میرے چیلو، ہم نے خود پہنایا ہے، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، کہ جب آدم نے بصیرت کی آنکھیں کھولی ہیں، یا جب آدم نے خود شناسی کا ڈھنگ سیکھا ہے، تو ہم نے یہ پھندا ڈالا، کیا ہے وہی نظام شاہی، لیکن اس کو جمہوری کا لباس پہنا کے، جمہوریت کا لباس پہنا کے ان کو دے دیا، اور یہ اسی جمہوریت کو آج تک چاٹ رہے ہیں اور اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہ علامہ اقبال نے نظریہ۔ دوسرا شعر، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ علامہ فرماتے ہیں کیا جمہوریت کا نظام نہیں دیکھا؟ چہرہ تو بڑا روشن ہے۔ آج کل دیکھیں جی، ہر جگہ ہر سیاستدان کس طرح سہانے باغ دکھاتا ہے قوم کو، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، مجھے صرف 5 سال دیں، 5 سال۔ تو یہ چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تک، اندر ان کے چنگیز خاں ہیں، باہر باہر بستانی بنے بیٹھے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جی اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیسی نظام، پختہ تر اس سے ہوئے غلامی میں عوام۔ یہ بھی اسی نظم کا شعر ہے، ابلیس کی مجلس شورا کا، کہ اس نے کہا تھا کہ بھائی اس میں شک ہی نہیں ہے، یہ جو ابلیسی نظام ہے یہ بڑا پکا نظام ہے، اور ایسا نظام ہے کہ جس میں قوم کو، لوگوں کو غلامی کی عادت پڑ جاتی ہے، ان کا ضمیر غلامی پسند بن جاتا ہے، ان کو بیڑیوں اور سنگل سے محبت ہو جاتی ہے، وہ آزاد رہنا ہی پسند نہیں کرتے، غلامی ان کے لیے فخر بن جاتی ہے، وہ غلامی پہ ناز کرتے ہیں، کسی کے جوتے اٹھانے پر وہ فخر محسوس کرتے ہیں، غلامی ان کے لیے درہ امتیاز بن جاتی ہے، ان کو آزادی بھول جاتی ہے۔ بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمیا ہو، کہ باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ۔ اور آگے فرماتے ہیں جی اس راز کو، یہ ربائی ہے، اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش، ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں کہ ملا کی تو جرت نہ ہوئی اس راز کو فاش کرنے کی، لیکن
ایک فرنگی آدمی نے ہی اپنے ہتھ کنڈے اپنی زبان سے فاش کر دیے. در حقیقت اللہ تعالیٰ نے حق نکلوانا ہوتا ہے. وہ جو ہے اپنے بندوں کے منہ سے بھی حق عیاں کرتا ہے اور کبھی کبھی وہ اپنے حریف سے بھی حق نکلوا لیتا ہے. اپنے حریف کے منہ سے بھی حقیقت کا اعتراف کروا لیتا ہے. ہاں جی. تو کہتے ہیں کہ بس اس ایک بندے نے، اس ایک فرنگی آدمی نے کہا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں، بندوں کو گنتے ہیں تولتے نہیں ہیں. وقت کا شیخ الحدیث ہو، وقت کا امام اعظم بھی کھڑا ہو اور دوسری طرف 2 چرسی اکٹھے ہو جائیں، 2 ڈکیت اکٹھے ہو جائیں، دوسری جانب 2 شرابی انسان، 2 زانی انسان اکٹھے ہو جائیں، تو جمہوری نظام کے نزدیک ان 2 کی بات فوقیت رکھے گی اس وقت کے امام اعظم سے بھی. مجھے کہنے دیجئے اس جمہوریت کے کلیوں کے نزدیک تو انبیاء کی بات کسی قدر و قیمت کے برابر نہیں رہے گی کہ اگر دوسری جانب 2 لوگ کھڑے ہوئے، ادھر ایک جانب کسی نبی کی بات کو رکھ کے اس جمہوری ترازو کے مطابق تولا گیا تو نبی کی بات بھی رد کر دی جائے گی. ان 2 شرابیوں کی بات فوقیت رکھے گی. کیوں؟ یہ کثرت ہے. ادھر جمہور کھڑے ہیں، ادھر اقلیت ہے، ادھر قلت ہے، ادھر کثرت ہے. آگے فرماتے ہیں جناب، پھر آگے رب تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں جی جو ربائی کے اندر، تیری حریف ہے یا رب سیاست افرنگ، مگر ہیں اس کے پجاری فقط امیر و رئیس. کہتے ہیں کہ مالک یہ سیاست افرنگ ہے، یہ سیاست افرنگ تیری حریف ہے. مالک یہ تیرے مقابل میں کھڑی ہے، تیرے دین کے مقابل میں یہ اپنا تخت لگا رہی ہے، تیری حریف ہے. فقط مگر ہیں اس کے پجاری فقط امیر و رئیس. ہاں اس جمہوری نظام، اس سیاست افرنگ کے پجاری کون ہے جی؟ فقط امیر اور رئیس. امیر لوگ، رئیس لوگ، خان وڈیرے ہیں. غریب کو کون MNA کی ٹکٹ دے؟ اچھا جی، بنایا ایک ہی ابلیس آگ سے تو نے، بنائے خاک سے اس نے 200,000 ابلیس. کہتے ہیں کہ اللہ تو نے تو ایک ہی ابلیس بنایا ہے، اس جمہوری نظام نے 200,000 ابلیس، 200,000 ابلیس بنائے، درجنوں سینکڑوں ابلیس بنائے اس نے. اور آگے فرماتے ہیں جی، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، الیکشن، ممبری، کونسل، صدارت بنائے ہیں خوب آزادی نے پھندے. فرمایا کہ یہ کیا ڈرامے، گندے انڈے، الیکشن، کونسلری، صدارت، ممبری، ووٹ، یہ کیا گندے انڈے. فرمایا پھینک دو ان کو اٹھا کر باہر، یہ جناب خوب آزادی نے پھندے بنائے ہیں، دین سے آزادی نے پھندے بنائے. میاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ، نہایت تیز ہیں یورپ کے رندے. اور آگے فرماتے ہیں جی، ہائے 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 ہائے، ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام، جس کے پردوں میں نہیں غیرت نوائے کیسری. کہتے ہیں کہ یہ وہی پرانا ساز ہے، وہی پرانی بات ہے، وہی پرانی رمز ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام. یہ نظام مغربی ہے اگرچہ لیکن ساز پرانا ہے، کہن، جس کے پردوں میں نہیں غیرت نوائے کیسری. جس کے پردوں میں کیا ہے؟ بس وہی کیسری نظام، وہی بادشاہی، ٹھیک ہے، وہی شہنشاہی نظام ہے. بادشاہ کا بیٹا بادشاہ، بادشاہ کا بیٹا بادشاہ. جمہوری نظام بھی در حقیقت وہی ہے لیکن یہ پردوں میں چھپا ہوا ہے. دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کو. فرماتے ہیں کہ استبداد ضد کرنے کو کہتے ہیں، استبداد. تو کہتے ہیں کہ ادھر مراد جو ہے وہ انسان ہے. کہتے ہیں کہ انسانی دیو، انسانی جن جمہوریت کے لباس میں ناچ رہا ہے. انسانی جن، سیاسیوں کو علامہ اقبال انسانی جن کہا ہے. استبداد جو کہ ہے نا وصف ہے،
وصف بول کے موصوف مراد لیا ہے، انسان کا وصف ہے ضد کرنا۔ تو دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری، کہ یہ تو جمہوری قبا میں یہ تو جن ناچ رہے ہیں، دیو ناچ رہے ہیں، تم اس کو آزادی کی نیلم پری سمجھ رہے ہو۔ آگے فرماتے ہیں جی جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے دی۔ فرمایا ہاں جی بھائی سنو، بات یہ ہے، اور آگے فرماتے ہیں کہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے دی۔ فرماتے ہیں جی کہ چاہے یہ جمہوریت کے تماشے ہوں یا بادشاہی کا جلال ہو، کہتے ہیں بادشاہی تو چلو پھر بھی کچھ جلال ہے، یہ جمہوری تو تماشا ہے، یہ جو بھی ہو، کہتے ہیں جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے دی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، باقی نہیں اب میری ضرورت تہ افلاک، کہ ابلیس نے کہا تھا اپنی مجلس میں کہ بس اب یہ جو سیاسی ابلیسوں کے ٹولے تیار ہو گئے نا، بس اب یہ میری فوج زمین پہ کام کرے گی، اب میری ضرورت نہیں رہی آسمانوں کے نیچے۔ اس کے بعد جی علامہ اقبال نے ایک پوری نظم لکھ ڈالی اس سیاست کے متعلق، اور نام بھی دیا لادین سیاست۔ فرماتے ہیں بھائی جو بات حق ہو وہ مجھ سے چھپی نہیں رہتی، خدا نے مجھ کو دیا ہے دل خبیر و بصیر، میری نگاہ میں ہے یہ سیاست لادین، کنیز اہرمن و دون نہاد و مردہ ضمیر۔ فرماتے ہیں کہ یہ لادین سیاست میری نگاہ میں کیا ہے، جو کہتے تھے نا کہ میں نے اقبال سے پوچھا، پوچھو اقبال سے۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ کنیز اہرمن، فرمایا شیطان کی کنیز ہے، شیطان کی نوکرانی ہے، اس کے بعد دون نہاد کمینہ ضمیر ہے یہ لادین سیاست، اس کے بعد مردہ ضمیر، اور آگے فرماتے ہیں ہوئی ہے ترک کلیسا سے حاکمی آزاد۔ فرماتے ہیں کہ اس نظام سے مذہب سے آزادی ملی ہے، جمہوری نظام سے مذہب سے آزادی ملی ہے۔ اس کے بعد فرنگیوں کی سیاست ہے دیو بے زنجیر۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو فرنگیوں کی سیاست ہے، ایک تو یہ دیو ہے، جن ہے، اور جن بھی کیسا ہے، بے زنجیر، بے لگام۔ متاع غیر پہ ہوتی ہے جب نظر اس کی، تو ہیں ہراولے لشکر کلیسا کے سفیر۔ فرماتے ہیں کہ جمہوری نظام میں جب متاع غیر پر نظر ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ہراول کہتے ہیں مقدمۃ الجیش کو، مقدمۃ الجیش ہی کلیسا کے سفیر ہوتے ہیں، کلیسا کے قاصد ہوتے ہیں، کلیسا کے ایلچی ہوتے ہیں، یعنی قوم کو آگے چلانے والے، جمہوری نظام کے حامی لوگ، قوم کو آگے چلانے والے، قوم کی قیادت کرنے والے لوگ ہی کلیسا کے سفیر ہوتے ہیں، کلیسا کے قاصد ہوتے ہیں۔ وہی بات ہے، آج ملا جو کہ اپنے آپ کو جمہوری لباس میں ملبوس دیکھ کر اور اپنے آپ کو قائد کہتے ہیں کہ ہم امت مسلمہ کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں، علامہ فرماتے ہیں یہی تو کلیسا کے سفیر ہیں، اصل یہی تو اسلام کو صحیح برباد کرنے والے لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد فارسی کلام کے اندر آپ فرماتے ہیں جی گریز از طرز جمہوری غلام پختقارش، کہ اد مغدے تو صد خر فکر انسانی نمی آیت۔ فرمایا کہ طرز جمہوری طرز سے گریز کر کہ غلام پختہ کار ہو جا، کہ غلام پختہ ہو جائے گا، کہ اد مغدے دو صد خر فکر انسانی نمی آیت، کہ 200 جمہوری گدھوں سے، 200 گدھوں کے دماغ سے بھی ایک فکر انسان کی فکر نہیں آ سکتی۔ ادھر سے 200 خر سے مراد یہاں آپ کی جمہوری گدھے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جی زمند اہل مغرب را پیامے، کہ جمہورست تیغ بے نیامے، چہ شمشیر کے جہاں میں ستاند، تمیز مسلم و کافر نداند۔ فرماتے ہیں کہ میری جانب سے اہل مغرب کو پیغام دے دو کہ جمہوریت ایسی تیغ بے نیام ہے کہ جو جانیں لیتی ہے اس طرح
جانیں لیتی ہے اس طرح کہ نہ مسلمان کی تمیز کرتی ہے نہ کافر کی تمیز کرتی ہے۔ عقل منداں را اشارہ کافی است۔ اب پوری دنیا کے ان لوگوں کو میں چیلنج تو نہیں کہہ سکتا، میری جو ہے نا عاجزانہ التجا ہے، عاجزانہ گزارش ہے کہ قبلہ یا پھر علامہ اقبال کو اپنا روحانی باپ کہنا چھوڑ دیں یا پھر جمہوریت جیسی نحوست کا دامن چھوڑ دیں۔ گول مول بات نہیں چلے گی۔ علامہ اقبال کے کلام میں کس کس جگہ پر تعویل کرو گے، کس کس جگہ پر معنی کو پھیرو گے، کس کس جگہ پر کہو گے کہ اقبال کو سمجھ نہیں آئی تھی، یہ آپ کا تسامح تھا، یہ تو جگہ جگہ، یہ تو پھر اتنا بکثرت تساہمات، تو پھر تو آپ مفکر ہی نہ ہوئے جو اتنی کثرت سے غلطیاں کرے۔ تو لہذا اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ آپ جمہوریت کے زبردست مخالف تھے، اور آپ کی جمہوریت سے مراد، شاید کوئی کہتا پھر کہ یہ مراد کچھ اور ہے، مراد بھی آپ کی اس سے یہی ووٹنگ کا ڈیموکریسی والا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔